شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا خوبصورت پروگرام گڈ مارننگ لاہور۔ ناظرین، رزق کمانا اپنی سکل کے ذریعے، نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی پہاڑ توڑیں گے تو ہی رزق کے دروازے کھلیں گے، یہ بلیوز ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں۔ آپ کو اپنا کاروبار نہیں کر رہے، کوائٹ فائن، کوئی ایشو نہیں۔ آپ کسی کی نوکری نہیں کرنا چاہتے، نو ایشو، کوائٹ فائن، لیکن اپنے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے لیے ایک ہینڈسم اماؤنٹ کمانا چاہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یا منتھلی بیسس پر، ویکلی بیسس پر، تو آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں گلوبل ولیج ہے، آپ کے لیے بے پناہ اپرچونٹیز ہیں، اور بلکہ مجھے انفیکٹ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے ہر شخص کو بے روزگاری سے۔ لیکن جب ایک شخص بے روزگاری کا رونا رو رہا ہوتا ہے تو شاید ایک لمحے کے لیے رکنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا واقعی ہی اس کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے؟ اور جب ہم یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی دوسرا تھاٹ آتا ہے کہ کیا سکل ہوتے ہوئے اپرچونٹی نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہت الارمنگ اور بہت خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج آپ خواتین، مرد، بچے، بڑے، کسی بھی ایج گروپ سے آپ کا تعلق ہے، ڈزنٹ میٹر، پیچھے کتنا ایکسپیرینس ہے ڈزنٹ میٹر، دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ۔ آپ اپنے گھر بیٹھے اپنا کریئر گرو کر سکتے ہیں، اپنے کریئر کے ذریعے اپنی ایک ہینڈسم اماؤنٹ، اچھی آمدنی، لوگ لاکھوں روپیہ مہینہ کما رہے ہیں، صرف اور صرف 8، 10، کوئی 7 گھنٹے گھر میں بیٹھ کر ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اور قیمتی چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سکل ہونی چاہیے، کوئی ٹول کٹ ہونی چاہیے، نہیں ہے آن لائن سیکھی جا سکتی ہے۔ میں بالکل بات کروں فری لانسنگ کی اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرپرینیورشپ کی۔ تو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں آبویسلی رہنمائی لینے کے لیے ان ہیروز کی ضرورت ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں۔ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں یوتھ موجود ہے اور یوتھ آپ کا ایسٹ بھی ہو سکتی ہے اگر سکلڈ ہو، اور اگر سکلڈ نہیں ہے تو یہ آپ کے آنیسٹلی قوم کے جوڑوں میں بھی بیٹھ سکتی ہے۔ تو سکلڈ ہماری یوتھ کی جب بات کی جاتی ہے تو ذیشان چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا نام نہ لیا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ناانصافی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ہی از اے بیسٹ فری لانسر ان پاکستان اینڈ ریسنٹلی ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ صحت اچھی ہے؟ الحمدللہ سر، پوری دنیا میں جھنڈے گاڑے ہیں پاکستان کے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو ماشاءاللہ۔ سمجھنا یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنا رول ماڈل یا آئیڈیل بنانا چاہتا ہو اور وہ بھی چاہتا ہو کہ میں بھی اپنی لیونگز جو ہیں وہ ارن کر سکوں وایا سوشل میڈیا، چاہے وہ انٹرپرینیورشپ کے ذریعے ہو سکیں یا فری لانسنگ کے ذریعے ہو سکیں، کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ سر، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ بے روزگار ہے تو اس پہ یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح سے کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے، اور اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت تعلیم ہے، آپ انگلش پڑھنا، بولنا، لکھنا جانتے ہیں، تو یقین جانیں آج کے دور میں بے روزگاری کہنا کہ میں بے روزگار ہوں، یہ میرا خیال ہے کہ اس نے خود ایفرٹس نہیں کی ہیں، اس نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے، جدوجہد نہیں کی ہے۔ آج جو انٹرنیٹ کا ڈیکیڈز ہمارے چل رہے ہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2021 سے 2030 یہ جو ڈیکیڈ ہے پورا 10 ایئرس کا ہمارا، اس میں آپ کا یہ سکل کا دور ہے، ٹھیک ہے؟ ڈگریز پیچھے چلتی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور سکل آگے چلتی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس سکل ہے تو یو کین ارن اے لاٹ آف منی تھرو فری لانسنگ، اور آپ نے بات کی سوشل میڈیا کے تھرو کس طرح سے آپ گھر بیٹھ کے آن لائن بزنس بنا سکتے ہیں اپنا، اور اس بزنس سے لاکھوں کما سکتے ہیں، اور فری لانسنگ کے ماڈل۔ میں چاہوں گا ہم دونوں چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے۔ انیشلی فری لانسنگ کے حوالے سے میں پیپل ڈونٹ ہیو اسکل، اور وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس ٹائم ان سے کیلکولیشن کروائی جاتی ہے کہ آجا بھائی بیٹھ جا، کیا کیا چیز آتی ہے، اسکل کیا کیا ہے، وہ فنگر ٹپس پہ کوئی 10 چیزیں گنوا دیں گے۔ لیکن جب آپ انہیں کہیں گے کہ ناؤ کم آن دا سسٹم، اس کے ڈیمانسٹریشن دو، تو کہانی ختم۔ حل کیا ہے سر ہماری؟ اب اسکل کہاں سے ارن کریں فوری طور پر؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، جو ہماری یونیورسٹی سے پروڈکٹ نکل رہی ہے نا،
پروڈکٹ مطلب بچہ جو گریجویٹ ہو رہا ہے وہاں سے اسے کچھ نہیں آتا انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. ہمارا جو کورس آؤٹ لائن ہے یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جا رہا ہے اٹس ٹو اولڈ. ٹھیک ہے. اب دنیا یونیورسٹیز کی ڈائریکشن ادھر ہے, دنیا اس طرف جا رہی ہے. بلکہ وہ گیپ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کی ایج ضائع اور کیونکہ وہ بچہ جب مارکیٹ میں آتا ہے, میری اپنی کمپنی, ہم انٹرویوز کرتے ہیں, خواب اس کے بڑے ہوتے ہیں, سیلری اس کو لاکھوں میں چاہیے ہوتی ہے, کام آتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, اسکل اس کے پاس ہے نہیں. بالکل صحیح. تو وہی آپ والی بات. تو اس کے لیے نا ایک تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے پالیسیز بنائے ایجوکیشن سیکٹر میں, منسٹر ایجوکیشن کو چاہیے کہ وہ ہمارے کورس کو ریوائیو کریں. ٹھیک ہے. جیسے پوری دنیا پڑھائی, پوری دنیا میں اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بچہ جو BCS کرتا ہے, بیچلر آف کمپیوٹر سائنس, 4 سال لگا کے کرتا, اس کو 30-40 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں یہ لوگ. اسلامیات, انگلش, اکنامکس, اسٹیٹ, نیٹ ورکنگ بھی پڑھنی ہے, پروگرامنگ بھی پڑھنی ہے اس نے, ڈیزائن بھی پڑھنا ہے اس نے. ٹھیک ہے جی. ویب انجینئرنگ بھی کرنی ہے, ڈیٹا بیس بھی پڑھنی ہے اس نے, انٹرپرینورشپ بھی پڑھنی ہے, مارکیٹنگ بھی پڑھنی ہے, اے لاٹ آف سبجیکٹس. ٹھیک ہے. اتنا پڑھاؤ جتنا اس کو چاہیے. ٹھیک ہے. وہ بندہ لیٹ سپوز میں BCS کرنا چاہتا ہوں, تو میری جو پیشن ہے یا جو میرا انٹرسٹ ہے وہ ڈیزائن میں ہے, تو میں پروگرامنگ کیوں سیکھوں, میں کیوں پڑھوں؟ میں اتنی ضرور پڑھوں گا جتنا مجھے چاہیے نالج. ٹھیک ہے. ٹو سروائیو ان دا مارکیٹ. آپ بات کریں اسکل بیسڈ لرننگ کی. ایگزیکٹلی. آپ یورپ میں چلے جائیں, ویب ڈیزائن ایک چھوٹی سی ٹرم ہے, ویب ڈیزائن, اس کے اندر 4 سال کا بیچلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیٹا بیس, اگر کوئی آپ ڈیٹا بیس سیکھنا چاہتے ہیں تو 4 سال کی ڈگری, صرف ڈیٹا بیس میں آپ 4 سال وہی پڑھیں گے. اور وہ بچہ امیجن کرے جب ڈگری ایک اسپیسیفک ڈومین میں لے کر آئے گا, وہ مارکیٹ میں آ کر تمام کو پچھاڑے گا کیسے نہیں. وہ اسپیشلائزڈ ہے اس فیلڈ کا, ماسٹر ہو جائے گا, وہ اس سے اچھا کوئی کام نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات. اور یہاں پہ کیا ایک وہ کہاوت ہے نا کہ جیک پوٹ آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نان. اچھا سر, اگر ہم فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں, اور فری لانسنگ میں ڈومینز نارملی لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے جیسے لوگ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ذیشان بھائی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو میں کیا کروں کا جب سوال آ جاتا ہے تو یہ ایک بہت کنفیوزنگ کوسچن ہوتا ہے, کیونکہ اس شخص کو بھی, انڈیویجول کو اپنی اسکل کا پتہ نہیں ہے. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسکل, کہ میرے میں کون سی اسکل ہے اور میں کس چیز کو فلورش کر سکتا ہوں. سر اس کا بہت آسان سا فارمولہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پیشن دیکھو کہ آپ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کرتے ہوئے نہیں تھکتے. ٹھیک ہے. آپ کو, میں کہتا ہوں, نیند بھی نہ آئے, کھانے کی بھی ہوش نہ ہو, پینے کی بھی ہوش نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ انجوائے کریں اس پروسیس کو. ٹھیک ہے. وہ سیکھنے کا پروسیس تھا, لرننگ سٹیج تھی, یا آپ سیکھ چکے ہیں اور آپ اس کام میں پروفیشنلی پرفارم کر رہے ہیں اور آپ کو مزہ آتا ہے وہ کام کرنے میں. دیٹ از یور پیشن, اور وہ چیز آپ کے لیے ہے, آپ اس کے لیے بنے. اب فار سیک آف انسٹنس مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ شاید یار گرافک ڈیزائننگ یا فار سیک آف انسٹنس کانٹینٹ رائٹنگ میرے لیے, یہ میرے, دس از مائی کپ آف ٹی. اب مجھے نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس, آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی آپ نے کر لیا کہ میں نے, یہ میری اسکل ہے, یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا انٹرسٹ ہے, میں نے یہ سیکھنا ہے یا میں سیکھ چکا ہوں. اگر سیکھنا ہے تو سیکھیں, اس کے ریگارڈنگ مینی ٹیوٹوریلز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے, لاٹ آف کورسز بھی اویلیبل ہیں آن لائن. ٹھیک ہے. وہاں سے سیکھ سکتے ہیں آپ. کسی پروفیشنل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, وہاں سے سیکھ لیں. کسی مینٹورشپ کے انڈر آ جائیں, آپ اپنے مینٹور ڈیفائن کر لیں کہ میری اس فیلڈ کا یہ مینٹور ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر آپ نے اسکل سیکھ لیا تو سر بہت آسان ہے پیسہ کمانا آج کے دور میں. دیر آر مینی مارکیٹ پلیسز اویلیبل ان دی فری لانسنگ مارکیٹ, جیسے کہ اپ ورک دنیا کا سب سے بڑا لارجسٹ پلیٹ فارم ہے اور موسٹ ریلائبل پلیٹ فارم ہے. اور میں اب یہاں پہ ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی ہو گاٹ رینکڈ ان فرسٹ نمبر ان کریٹو ڈیزائن کیٹیگری ورلڈ وائڈ ایٹ اپ ورک. اینڈ another title from the CEO of Upwork which I got, that is I am not only the top rated guy at Upwork, I am Upwork top rated superstar. ارے ماشاءاللہ. رائٹ. ابھی ریسنٹلی فیصل آباد فاسٹ یونیورسٹی میں ایک آل پاکستان IT کانفرنس ہوئی, وہاں پہ کیٹیگری تھی بیسٹ فری لانسر ان پاکستان. تو وہ ایک ہی, you were the only nominee for that. ایگزیکٹلی. وہ ایوارڈ الحمدللہ highly appreciated, یعنی مقابلہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو فری لانسنگ میں صرف کرنا کیا ہے کہ جب آپ کے پاس اسکل سیٹ آ گیا, اٹس جسٹ اتنا آسان ہے کہ جسٹ میک اپ یور مائنڈ. یہ زیادہ ضروری ہے. میک اپ یور مائنڈ والا جو کلیہ ہے نا, یہ زیادہ ضروری ہے. ہوتا کیا ہے, ہم جسٹ جا کر ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اچھا چلو ٹیسٹ کرتے ہیں, چلے گا ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو یار پھر نہیں, ایسے نہیں آنا ہے تو پھر پوری طرح آنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. آئیں, جیسے سر فیس بک کے اوپر ہم آ کے اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں, سائن اپ کرتے ہیں, کتنا آسان ہے. لنکڈ ان کے اوپر اپنا پروفائل بناتے ہیں, ایک CV سی بن جاتی ہے وہاں پہ. Is it that simple?
ایگزیکٹلی آپ وہاں پہ جائیں, آپ وقت کے اوپر جائیں, فائور کے اوپر جائیں, freelancer.com ہے, 99design.com ہے, جائیں, جا کے صرف انہوں نے وہی انفارمیشن پوچھنی ہے جو سائن اپ کرتے وقت آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم لیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے, آپ کی ای میل کیا ہے, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. نارملی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹ بنا لیا, لیکن اس کو ایک پروسیجر میں لانے کے لیے بھی ایک ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی وہ کچھ ایسے پلیٹ فارم ہیں جیسے کہ اپ ورک ہے, وہاں پہ بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ اکاؤنٹ ہو, پروفائل ہو, ہم کام کریں, رش بہت زیادہ ہے. تو وہ پھر اسکروٹنی پروسیس ہوتا ہے ہر پلیٹ فارم کا اپنا, اس کو پاس آن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پروسیس آپ فالو کرتے جائیں. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ کے پاس اسکل ہے, تو آپ کر جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ کسی بھی فری لانسنگ میں اپنے کسی یعنی اس کا مطلب یہ کہ اسکل حاصل کیے بغیر اگر آپ جا کے اکاؤنٹ بنا کر کام شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پٹ جائیں گے. بالکل ایسی ہے. اگر آپ اسکل سیٹ لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد اکاؤنٹ بناتے ہیں تو پھر آپ ریٹ کریں گے. ایگزیکٹلی, کیونکہ جو آپ نے سیل کرنا ہے وہ آپ کے پاس ہو تو صحیح. دس از دا ریئل پرابلم کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں سب سے پہلے وہ کرتے ہیں کہ اچھا فری لانسنگ شروع کریں, موبائل نکالا, سسٹم پر بیٹھے اکاؤنٹ بنانے بیٹھتے ہیں, اور جاتے ہی ایک نہیں تو دوسرے دن میں ٹھوس, یار دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی, میں یہ نہیں کرتا. ہاں, بچے آتے ہیں ہمارے پاس ایسے, سر میں نے 2016 میں بنایا تھا, 18 میں اکاؤنٹ بنایا تھا, سر میں 2 مہینے لگا رہا, مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا. بھائی کیسے آتا؟ کیونکہ آپ کی اسکل, آپ کے پاس وہ پالش اسکل ہی نہیں ہے, رینکنگ میں نہیں آ رہے, تو آپ کے پاس کلائنٹ کیسے آئے گا, کیسے وہ آپ کے اوپر بلیو کرے آپ کام کر کے دیں گے اس کو. بالکل صحیح. اچھا, انیشلی واقعی یہ ایک پرابلم بھی ہے کہ ایک نیا بندہ جو اس ڈومین میں انٹر ہوا ہے اس کا پریویس ٹریک ریکارڈ موجود نہیں ہے, اور کوئی کلائنٹ بھی اس کو کام کیوں دے گا جب اس کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اپنے کلائنٹ کو. اس کا سلوشن یہ ہے کہ وہی کہ آپ اپنی اسکل کو اتنا پالش کرو, اور ایک ورڈ ہے پورٹفولیو, اپنا ایک پورٹفولیو بنائیں. آپ کسی بھی انڈسٹری سے, آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں, آپ فوٹوگرافر ہیں, ویڈیوگرافر ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں, آپ گرافک ڈیزائن میں, آپ پروگرامنگ کرتے ہیں, آپ نے کچھ نہ کچھ تو پروگرام کر کے بنایا ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی ایپ ڈیزائن کرتے ہیں, آپ کچھ بھی, آپ کو اگر آپ کی اسکل سیٹ ہے تو آپ کا اس فیلڈ میں, اس نیچ میں آپ کا ایک پورٹفولیو ہوگا. کوئی پروفیشنل پروجیکٹس آپ نے کیے ہوں گے, اس کے لنکس آپ دے دیں گے, ان کے لنکس دیں ان کو. ایک میں کہوں گا کہ اپنی ویب سائٹ بنائیں, دیٹ از موسٹ پروفیشنل وے. اپنے نام کی ڈومین خریدیں, ہوسٹنگ خریدیں, وہاں پہ ایک ویب سائٹ لانچ کریں جس کے اوپر آپ کی بایو پڑی ہو, آپ کی کوئی انٹروڈکشن پورا وہاں پہ ہمیں مل جائے, آپ کی سی وی مل جائے, آپ کا سارا جو پروفیشنل پروجیکٹس ہیں وہ وہاں پہ کیس اسٹڈیز پڑی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ دیٹ از دا پریزنٹیبل وے کہ آپ کلائنٹ کو دکھائیں گے, وہ کہیں گے یار کیا بات ہے. اب ویب سائٹ بنانے کا آپ نے اب میں ڈنڈورا تو پیٹ رہا ہوں کہ مجھے آتا ہے, میں پروف نہیں نہ کر پا رہا کہ مجھے آتا ہے. اور یہی اصل پرابلم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک بندہ جو آلریڈی پیسوں کی تلاش میں ہے اور وہ کام کرنا چاہ رہا ہے, آپ اسے کہہ رہے ہیں وہ اپنی ویب سائٹ بھی پہلے بنائے, نیا خرچہ بتا دیا. سر اس میں خرچہ کوئی بھی نہیں ہے, 5-6 ہزار روپے لگے گا. اچھا. ہاں, پر اینم. مطلب یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اب ہم آ جاتے ہیں دوسری جانب کہ آپ اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. ناؤ واٹ آر دا اسٹیپس؟ اچھا, اسٹیپس آج کل ہم کیونکہ آئی ٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہم انٹرپرینورشپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, فری لانسنگ کو کر رہے ہیں, تو اسی کے ساتھ اٹیچ ایک چیز ہوتی ہے. ہم ویسے سوشل میڈیا پہ دیکھیں, ہماری عوام ویسے ہی ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اتنا ٹائم ضائع کر دیتی ہے, اسنیک ویڈیو پہ چلی گئی, فیس بک پہ چلے گئے, یوٹیوب پہ فضول ویڈیوز. ایک دفعہ آپ نے ایپ کھولی اور آپ کو 3 گھنٹے گزرنے کا پتہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کے ضائع ہو جائیں. آپ اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے بھی کٹ جاتے ہیں. بالکل, ایگزیکٹلی. تو وہ ٹائم آپ اپنا ویسٹ کرنے کے بجائے اسی کو پروڈکٹیو وے میں اس سے پیسہ کما سکتے ہیں. وہ کیسے کما سکتے ہیں؟ تھرو سوشل میڈیا. جیسے کہ اسپیشلی 2 پلیٹ فارم کا میں نام لوں گا, انسٹاگرام اینڈ فیس بک. اچھا جی. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر آپ آ کے اپنا ایک بزنس اکاؤنٹ بنائیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ ڈیفائن کرو کہ آپ نے سیل کیا کرنا ہے. وہاں فری لانسنگ میں ہم سروس سیل کر رہے تھے, یہاں پہ ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پروڈکٹ سیل کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس اس کا پورا پلان ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, پورا پلان ہونا چاہیے. آپ نے بیچنا کیا ہے, آپ کا پروڈکٹ کا سورس کہاں سے آئے گا, آپ خود بناتے ہو یا کوئی آپ کو ہیلپ کر رہا ہے, کوئی وینڈر ایسا آپ کے ساتھ جڑ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. لیٹ سپوز میں کوئی ہیئر بینڈ بیچنا چاہتا ہوں, میں کوئی میک اپ کٹ بیچنا چاہتا ہوں, میں کوئی ہوم ڈیکور کی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی ایک پروڈکٹ مجھے نکالنی پڑے گی, اور وہ اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کرنی پڑے گی ہم انٹرنیٹ پہ کہ لوگ کیا سرچ کرتے ہیں آ کے ہوم ڈیکور کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اس میں کون سی ہاٹ پروڈکٹ ہے جو زیادہ مہنگی بھی نہ ہو, زیادہ مطلب کہ ایسی ہو جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے خریدنی ہے, یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ فائنڈ آؤٹ کریں. اس کے بعد آپ اپنا کوئی سورس دیکھو جو پروڈکٹ آپ کی نزدیک میں, ارد گرد میں, آپ کے نیٹ ورک میں, آپ کے شہر میں, ملک میں کوئی بناتا ہو. اگر یہاں پہ بھی اویلیبل نہیں, اس کا بھی سولوشن ہے.
اس کا سلوشن یہ ہے علی ایکسپریس پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے جی, چائنا علی بابا پہ چلے جائیں, وہاں پہ جا کے وہ پروڈکٹ لسٹ کریں, آپ کو یقین کرو وہاں سے 100 پیس اٹھا لیں. لیٹ سپوز میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ یہ جو چائے کے نیچے کپ کے نیچے ہم چھوٹا سا ایک میٹ رکھتے ہیں, وہ ایک وہ بنا ہوتا ہے, نشان نہ لگے, کیا کاسٹ ہوگی اس کی؟ 50 روپے, 100 روپیہ میکسیمم, ٹھیک ہے, چلو 100 روپے کی ہم کاسٹ لگا لیتے ہیں. تو وہ اگر آپ 100 پیس یا 200 پیس یا 300 پیس یا 1000 پیس اٹھا لو, چلو ہم 100 پیس اٹھا لیں تو کتنے ہو گئے؟ ہمارے پاس ایک بڑا ایشو ہے کہ اگر وہ بکی نہ تو کیا کریں گے, آرڈر بک جائے گی, میں بتاتا ہوں سولوشن اس کا. 100 پیس اٹھا لیں گے, 100 کو 100 سے ضرب دے لیں, کتنی کاسٹ بن گئی؟ ٹھیک ہے, 10,000 ہو گئے, ٹھیک ہے. اب آپ نے نا 1000 روپے لگا کے ایک ایڈ چلانا ہے, ٹھیک ہے, 11,000 ہو گیا, 11,000 ہو گیا, ٹھیک ہے, کاسٹ آپ کی 11,000 ہوگی. اب وہ جو 100 روپے کی پروڈکٹ آپ کو پڑی ہے وہ آپ 100 روپے پہ تھوڑی بیچو گے, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ آپ 200 یا 250 کی آن لائن پر ڈبل پروسیس پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ 100 روپیہ مارجن رکھ کے بھی بیچو نا اس کو, ٹھیک ہے, تو آپ نے کرنا کیا ہے, سمپل, میں آپ کو کلیہ بتاتا ہوں, اپنے ینگسٹرز کو بتاتا ہوں کہ اٹس ویری ایزی. بہت سارے لوگ اس سے لاکھوں روپیہ کما کے اپنی فیکٹریز بنا چکے ہیں, میں پرسنلی ایسے بندوں کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے. میرا ایک دوست تھا, وہ شوز بیچتا تھا, مین شوز, ٹھیک ہے, چائنا سے منگواتا تھا, اور ادھر واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہوا تھا. وہ اتنا پاپولر گروپ تھا اس کا جناب, ہر بندے کے پاس تھا, وہ واٹس ایپ پہ ہی وہ بزنس کر رہا تھا. پھر اس نے انسٹاگرام پہ آیا, پھر فیس بک پہ آیا, پھر ویب سائٹ بنائی, پھر چائنا پہ اس نے 6-7 وزٹ لگائے. اب جناب اپنی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے, اور آپ کے بہت یس, اور بہت سارے جو پاکستان میں جوتے بیچنے والے لوگ ہیں ان کو وہ ان کا سپلائر ہے. ارے ویری گڈ, ٹھیک ہے, یعنی کہ انڈیویجول کو بیچنے کے بجائے اب وہ دکان والوں کو ڈبوں سے کاروبار شروع کرنے والا آج ماشاءاللہ اپنا یونٹ رکھتا ہے. بالکل, اور یعنی اگر آپ کے پاس ڈیڈیکیشن ہے تو آپ اس معاملے پر آگے بھی چل سکتے ہیں. ذیشان چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتانے کی کوشش کی. جتنی بھی اس میں جتنا بھی رہنمائی ہم لینا چاہیں, ہمارا ایکچولی وقت کم پڑ جائے گا. میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے خصوصی وقت کا. ناظرین, کوشش یہ کیجئے کہ, اور خاص طور پر ینگسٹرز, لڑکے اور لڑکیاں, دس از دا رائٹ ٹائم. آپ جس فیز میں بھی ہیں, آپ کے پاس سکل ہے, سکل نہیں ہے, موو اہیڈ, دس از دا رائٹ ٹائم. آج ہی سے سٹارٹ کریں, انشاءاللہ العزیز بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاک چین دوستی کے حوالے سے ہم طویل عرصے سے ایک محبت کا رشتہ جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور دلوں کی قربت بھی ہوتے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ریالٹیز بھی ہیں, بہت سارے فیکٹس بھی ہیں جن میں خصوصی طور پر کلچرل گیپ, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں, اس میں ہم ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس گیپ کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے. بہت بڑی تعداد میں ہزاروں چائنیز جو ہیں انہوں نے گزشتہ برسوں میں پاکستان کے وزٹس کیے, یہاں پر اپنے معاملات اور اپنے بزنسز کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں آگے چلانے کی کوشش کی. پاک چائنا کوریڈور پر بہت سارا کام ہوا. لینگویج پاکستان میں پاکستانیوں کو, ہماری ینگسٹرز نے بہت بہترین انداز میں چائنیز لینگویج سیکھنے کی کوشش کی تاکہ اس لینگویج بیریئر کو بھی اوورکم کیا جا سکے. جب ان تمام چیزوں کو جو آپ کی ہرڈلز ہوتی ہیں ان کو اوورکم کرنے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, آبویسلی آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس ضمن میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو میرے ساتھ جو آج اس وقت مہمان موجود ہیں, دے آر دوز ہیروز. یہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان اور چائنا کی قرابت داری کو بڑھانے میں ہر ممکن کردار ادا کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد رفیق چودھری صاحب, ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا کردار یقین مانے آنے والی نسلوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ اگر اس ریجن میں یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس خطے میں ہمارے لیے بہت عافیت کی بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں صلاح الدین حنیف صاحب, آپ بھی اس سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاک چائنا کوریڈور پر بہت ساری بات ہوئی اور ہمیشہ ہوتی ہے, ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے, تو آبویسلی اس پر بات بھی ہوتی رہے گی, لیکن ان کے چیمبر آف کامرس کی ان پٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر اس سٹیک ہولڈر کو مائنس کر دیا جائے
تو یقین مانے اتنا بڑا گیپ کریٹ ہو جائے گا جس کو فلفل کرنا پاسبل نہیں ہوگا. تو میں آپ سے ہی بات کا آغاز کروں گا. خالد بھائی کلچر کا بہت ڈفرینس ہے, ثقافت مختلف ہے, ہماری ثقافت مختلف ہے, ان کی ثقافت مختلف ہے, رہن سہن کا فرق ہے, خوراک کا فرق ہے, لباس تو چلیں ایک گلوبل آپ کا ڈریس ہو گیا, پینٹ شرٹ, اور وہاں پر چلیں گزارا ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی گیپس بہت بڑے ہیں. آپ کا چیمبر آف کامرس کیا ویلیو ایڈ کرتا ہے اس کلچرل گیپ کو ختم کرنے کے لیے یا کم ایٹ لیسٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ جیسے جب چائنیز کمپنیز ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ گورنمنٹ میں بھی جاتی ہیں, سیکٹرز پہ بھی جاتی ہیں, گورنمنٹ آفیسر میں بھی جاتی ہیں, تو ہمارا چیمبر ایک تو یہ رول پلے کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں اور چائنیز کمپنیز ہیں ان کے درمیان ہم ایک برج کا کام کرتے ہیں. دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ جو چائنیز کمپنیز آتی ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو گورنمنٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں یا جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں یا جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان سے آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ کلچر گیپ ہے, یس ان کا ایک ڈیفرنٹ طرز زندگی ہے, ہمارا ایک اسلامک طرز زندگی ہے, تو کچھ ڈوز اور ڈونٹس بھی ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں آپ نے اگر رہنا ہے کھانے پینے کے لحاظ سے, ڈریسنگ کے لحاظ سے, خواتین کی میٹنگ کے لحاظ سے, گورنمنٹ سیکٹر میں جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا, تو ہمارا چیمبر یہ رول پلے کرتا ہے, ان کو ٹائم ٹو ٹائم ہم ایڈوائس بھی کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو بھی تاکہ کلچرل گیپ بہتر ہو سکے. ہمارے ساتھ صلاح الدین صاحب بھی موجود ہیں. صلاح الدین صاحب, سوشلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ہیومن یہ ہمارے لیے آکسیجن کا کردار ادا کرتی ہے. نارملی کسی کو سزا دینی ہو تو اس کی سزا یہی ہوتی ہے کہ اس کی سوشلائزیشن ختم کر دی جائے. اب ایک چائنیز گروپ یا ایک بزنس مین یا ایک بزنس کمیونٹی پاکستان میں آئی ہوئی ہے اور وہ یہاں پر اپنا کام کر رہے ہیں, یا پاکستانی وہاں پر گئے میں, دونوں کو اپنے اپنے تائیں سوشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر وہ سوشلائزیشن کی نیڈز پوری نہیں ہوں گی تو یقین مانے پاسبل نہیں ہوگا کہ ویلیو ایڈ ہو سکے, کوالٹی جو ہے وہ سامنے آ سکے. کیا رول پلے کر پاتے ہیں آپ لوگ؟ بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ چیمبرز آف کامرس, جیسے خالد صاحب آپ کو بتا رہے تھے, دنیا جہان میں یہ ایک برج کا کام کرتے ہیں, ایک ایسا کام کرتے ہیں پبلک سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ملاتے ہیں. ہم نے الحمدللہ اس ضرورت کو سمجھا 2015 میں کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے یہ ایک ونس ان اے لائف ٹائم یہ سچویشن ہے. آپ یہ سمجھیں قوموں کی زندگی میں کچھ ایسے آتے ہیں عمران, کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جس میں انہوں نے ڈیسائسو ایک سٹیپ اٹھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ اگر آپ تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو سر سید احمد خان سے آپ شروع کریں. اگر وہ سر سید احمد خان یہ نہ بناتے میو کالج اور نہ یہ بنتا تو شاید یہ پاکستان نہ بنتا اور نہ چلتا. اس طریقے سے شکل نہیں ہونی تھی, کچھ اور ہوتی. کچھ اور ہوتی. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں بڑی ایمانداری کے ساتھ کہ جب پاکستان بنا اس وقت اگر ہم عربی بھی آپٹ کر لیتے, میرا اپنا یہ ایک خیال ہے, تو ہم 35-40 عرب ملکوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہمارا, اور اب جا کے ایک بہت بڑا موقع جو ہمیں اللہ نے دیا پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے, وہ یہ سی پیک ہے. یہ گیم چینجر نہیں ہے, یہ فیٹ چینجر ہے. یہ پورے خطے کی جو ہے نا یہ تقدیر بدلنے کی اہلیت رکھتا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ یار یہ کیسے ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے, جیسے کلچرل ڈفرینسز ہیں, زبان کے فرق ہیں, تو ہم نے نیڈ آف سوشلائزیشن ہے. سوشلائزیشن تبھی ممکن ہوگی نا جب آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. میں آپ سے کیوں انٹریکٹ کری جا رہا ہوں اور آپ بالکل ایسے ہی سمجھ رہے ہیں, کیونکہ جو میں بول رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے, آپ کی زبان ہے. بالکل. اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے ہمیں بڑا ہی موقع اچھا دیا کہ ہم نے 25 سے 30 ہزار بچے کو الحمدللہ ٹرین کیا ہے ٹیفٹا پنجاب کے ساتھ مل کے. ایک چیمبر آف کامرس اپنے چیمبر میں, پاک چائنا چیمبر میں, ہم نے ایک پروگرام ڈیولپ کیا, کریکولم ڈیولپ کیا, اور چائنا سے ایکسپرٹس لے کر آئے, اور اپنے جو لوگ جو پاکستانی لوگ جو چائنا میں پڑھے ہوئے تھے, ٹرین دا ٹرینرز ہم نے اس کانسیپٹ کے تحت پہلے لوگوں کو ٹرین کیا, اور پھر ہم نے یہ پروگرام امپلیمنٹ کیا. اور آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ 31 ڈسٹرکٹس آف پنجاب الحمدللہ یہ پہنچ گیا. اور اس کے علاوہ ہم نے فرسٹ ایور ڈکشنری بنائی جو کہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں تھی, انگلش, چائنیز اور اردو, 3 زبانوں میں. یہ ملٹیپل اس کے جو فائدے ہیں وہ چائنا میں جو لوگ اردو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے, اور جو پاکستان میں جو سیکھ رہے ہیں چائنیز ان کے لیے بھی ہے.
اس کے علاوہ جو آپ نے فرمایا، ہم نے ایک کانسیپٹ دیا جس کے اوپر ابھی ہم بہت جلدی کچھ کرنے والے ہیں، وہ ہے فوڈ اینڈ کلچرل اینالاگ. اچھا، جو سملیرٹیز ہمارے فوڈ میں اور ہمارے کلچر میں ہیں ان کی اور چائنیز کی، ان کو اکٹھا کیا جائے اچھا، اور اس کے اوپر ایک گالا کیا جائے اور چائنیز لوگوں کو انوائٹ کر کے. میرے ذہن میں ایک پلان ہے کہ ان لوگوں کو جو اب مختلف فیلڈز کے اندر ہیں، جیسے فرض کریں کوئی چائنیز انجینئرنگ سیکٹر میں ہیں تو وہ انجینئرنگ سیکٹر والے لوگوں کو انجینئرنگ سیکٹر والے لوگوں کے ساتھ کریکٹ کر دیا جائے. جیسے واٹس ایپ گروپس بن جائیں، وی چیٹ گروپس بن جائیں، انٹریکشن بڑھ جائے لوگوں کا. بیکاز انسان، جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے بری جو سزا دنیا میں دی جاتی ہے Isolation ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کہتے سے ہیں تنہائی ہے، socialization ختم آئسولیشن ہے. میں بڑا ہنستا ہوں لوگوں سے کہ انسان جو ہے وہ تو جنت میں بھی اکیلا نہیں رہا تھا، اس نے وہاں بھی کہا کہ مجھے کچھ چاہیے. صحیح. جنت جیسی جگہ پہ بھی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. تو اس کے لیے ہمارے ذہن میں یہ پلان ہے چیمبر کی طرف سے کہ ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اس کا It will be an Herculean thing اگر آپ کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ ان کی فوڈ سملیرٹیز کو تلاش کر کے آپ دونوں فریقین کو، پاکستانیز کو چائنیز کو، ایک ٹیبل پر لے آئیں اور ان کی کمیونیکیشن بڑھوا دیں. اور اگر یہ ہو جائے تو یہ بہت بڑا کام نہیں. ہے. آپ کے لیے حیرانگی کی بات یہ ہوگی کہ ایسی سملیرٹیز بہت ہیں، کوئی مسئلہ لیکن نہیں ان ہے. کو ٹیبل پر لانا تو باہر ایشینز ہیں وہ بھی، اور وہ بھی میں چائنیز کے ساتھ چونکہ انٹریکشن بہت ہے، وہی کلچرل روایات ان کی کافی ساری ملتی ہیں ہم سے. بڑوں کے ساتھ جیسے ہم پیار کرتے ہیں ویسے ہی وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہمیں ایک پروگرام دیا تھا چائنا گورنمنٹ نے، ہم نے جو لینگویج کے بارے میں جو ہم نے جو خدمات کی تو اس کے عوض میں چائنا گورنمنٹ نے ہمیں ایک ریوارڈ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں سے 20 بچے اپنے پاکستانی لے لیں اور 20 بچے چائنیز. یہ انہوں نے ایک بیجنگ میں ایک پروگرام رکھا اور ہمارے یہاں سے مختلف سیکٹر سے بچے، جو مختلف لوگوں کے بچے تھے، کوئی بزنس مین تھے، کوئی بیوروکریٹ کے بچے تھے، کوئی اور ایگریکلچرسٹ کے بچے تھے، کوئی سائنٹسٹ، سب کے ملا کے میں نے کوئی 20 بچے چائنا بھیجے 15 دن کے لیے فری آف کاسٹ. اچھا، اس کا یہ بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب بچے واپس آئے عمران تو وہ بالکل چینج تھے. ان کے بیہیویئر، ان کے رویے، وہ حیران ہوتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حیران رہ گئے ہیں کہ جب چائنا کے بچے اتنے ایڈوانسڈ ہیں تو ان کے بڑے کیا ہوں گے. تو دیٹ واز اے آئی اوپنر فار دوز پیپل، دیٹ واز اے تھاٹ پرووکنگ سیشن فار دیز چلڈرن. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی جو پروگرامز ہیں، اس کے بعد ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا. اب الحمدللہ وہاں سے چائنیز بھی یہاں جو آتے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے، آپ کے لیے مزیدار بات یہ ہوگی کہ میں سم ٹائمز ایسے جو فیملی آتی ہیں، جیسے خواتین بھی ساتھ آتی ہیں، تو اپنے گھر میں بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ ارے واہ، ویری ہاں، گڈ. اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے ملاتا ہوں تاکہ وہ یہ جانیں کہ ہم بھی ہماری فیملیز کس قسم کی ہیں اور ہماری آپ کی سملیرٹیز کیا کیا ہیں. میں چاہوں گا خالد صاحب کی طرف بھی آئیں. خالد صاحب، لینگویج کی بات ابھی چل رہی تھی، بیس ہے لینگویج اور پاکستان میں بہت سارا کام کیا گیا. کیا چائنا میں بھی اسی انٹینسٹی کے ساتھ کام ہو رہے ہیں یا اس سے زیادہ انٹینسٹی نظر آتی ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے عمران صاحب. چائنا میں اس سے بہت زیادہ ہے. اچھا. پیپلز پارٹی کے دور میں چائنیز پرائم منسٹر پاکستان آئے تھے تو انہوں نے یہ جب جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا، ہمارے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ جی کتنے پاکستانی ہیں جو چائنیز لینگویج سیکھ رہے ہیں. تو یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ وہ جو فگر تھی وہ بہت نیگلیجیبل تھی، بہت کم اس ٹائم پہ. یہ تو پھر ہم نے پاک چائنا چیمبر کے پلیٹ فارم سے اس اہمیت کو سمجھا اور اس کو ایکسلریٹ کیا، تعداد بڑھائی. جس طرح صلاح الدین حنیف صاحب نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے پنجاب کی حد تک تو بہت سارے لوگوں کو، تو جو انہوں نے فگر بتایا دیٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم 9 ملین چائنیز اردو لینگویج سیکھ رہے تھے اس ٹائم. Oh my God. اب یہ تقریباً آج سے 12-13 سال 10 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ 9 نمبر ملین بڑھ گیا اور یہ اب بہت بڑھ گئے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز کا ایک طریقہ کار ہے، وہ دنیا میں جس ملک میں جاتے ہیں وہ لینگویج بیریئر کو وہ سب سے پہلے ختم کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو آپ کی سب سے پہلی جو پرابلم آتی ہے وہ لینگویج ہی ہے، اور آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے تو نیٹو لینگویج میں کرنا. اور ہمارے تو یہاں پر چائنیز اگر آئے ہوئے ہوں تو نارملی جو پرابلم بڑا ہے کہ ان کو کسی سرکاری دفتر جانا پڑ جائے اور وہ اپنا ٹرانسلیٹر ساتھ لے کر نہیں گئے ہوئے اور وہ انگلش میں بھی بات کر رہے ہوں تو ہمارے پاس تو انگلش کا جواب دینے کے لیے کوئی بندہ نہیں، اور خاص طور پہ اگر پولیس اسٹیشن جانا پڑ جائے تو. اچھا، ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں، ڈسپیوٹ مینجمنٹ پر کیا کام کر رکھا آپ نے؟ اس میں ایسا ہے کہ ہم نے
चैम्बर के बिहाफ पे भी हमने डिफरेंट कमेटीज़ भी बनाई हैं, और उसमें हमें सबसे ज़्यादा पैट्रोनेज किया है गवर्नर साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने। अरे उन्होंने माशाल्लाह। इसको ना सिर्फ उन्होंने हमें गाइडेंस दी है, फैसिलिटी दी है, बल्कि इसको उन्होंने ओन भी किया है। वेरी गुड। उन्होंने कहा है कि ये मेरी ओनरशिप है, किसी चाइनीज़ कंपनी को पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो, आप मेरे पास लेके आएँ। इस सिलसिले में हम पाक चाइना चैम्बर के रेफरेंस से 3 मरतबा गवर्नर हाउस भी गए हैं, फिर वहाँ पे हमने एक समिट भी किया, चाइनीज़ कंपनीज़ को भी बुलाया, और चाइनीज़ कंपनी ने 101 गवर्नर साहब को अपनी प्रॉब्लम बताई, 101। और उन्होंने ना सिर्फ उनकी प्रॉब्लम को ना सिर्फ सुना, बल्कि उसकी रेजोल्यूशन के लिए उनको टाइम भी दिया। और सलाउद्दीन साहब के साथ और हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे SM नवीज़ साहब, उनके साथ उन्होंने कहा जी आप मेरे से अलहदा भी आके मिलें, ताकि मैं इस पे फौरी तौर पे को ऑर्डर कर सकूं, जिन डिपार्टमेंट्स के साथ प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। खालिद साहब, एक प्रॉब्लम होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाक चाइना रिलेशंस, तो जो बिजनेसमैन यहाँ पाकिस्तान में या पंजाब में चाइनीज़ बैठा हुआ है, एक बहुत कॉमन शिकायत आती है कि जो पाकिस्तानी मुलाजमीन या पाकिस्तानी लेबर या पाकिस्तानी इंजीनियर्स वहाँ काम कर रहे होते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं। आप लोग ऑब्वियसली दूसरी जानिब के मामलात को तो संभालते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप चाहते हैं कि जो यहाँ पर रिसोर्स लेकर आया, बिजनेस करना चाहता है, उसको इंटैक्ट किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और फिर तहफ़्फ़ुज़ लेकर भी दिया जाता है अपने असर रसूख के साथ। उस गरीब का क्या जिसको यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसके लिए भी कोई हमारे पास इंतजाम? नहीं, ये आप चाइनीज़ कंपनी के रेफरेंस से बात जी, कर रहे हैं? चाइनीज़ कंपनी ने अगर किसी अपने एम्प्लॉय के साथ, यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ कोई नुकसान कर लिया या उसको प्रॉपर उसका हक नहीं दिया, उसमें क्या कर पाते? देखिए, उसमें ऐसा है कि अभी तक ये बहुत कम ऐसा हुआ है। देखिए, जो मैं अनसर, अब मैं किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा हूँ, अपना पैसा लेके जा रहा हूँ, तो मैं तो ये अटमोस्ट कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरी रकम, मेरा कैपिटल, मेरी इन्वेस्टमेंट एट स्टेक आ जाती है। ठीक है। तो कोई चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ मिसबिहेव नहीं करती, दे आर वेरी प्रोफेशनल। इन केस कोई हो जाता है, देन देखिए, इंडिविजुअल केसेस, अपॉर्चुनिटी, वो ऑप्शंस तो होती हैं ना। इंडिविजुअल केसेस में अगर हो जाता है, अगर हम तक कोई बात आए तो हम उसको टेकअप ज़रूर करेंगे, रेक्टिफाई करते हैं। और कोई अगर अव्वल तो ऐसा अभी तक हमारे नॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया, क्योंकि चाइनीज़ अच्छे पे मास्टर हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो पाकिस्तान में बड़े अच्छे एम के साथ आए हैं। हमारे लोगों को ना सिर्फ, अभी आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जितनी जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रहा है, जो एक्सपर्टीज़ रेवोल्यूशन आ रहा है, दे आर बिकॉज ऑफ चाइनीज़। उनकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बड़ी एडवांस टेक्निक्स है, तो हमें वो सिखा रहे हैं, हम पे एहसान कर रहे हैं, हमें अपना बाजू से पकड़ के हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो हमें उनका रिगार्ड भी करना है, और अगर कभी कोई ऐसा मामला किसी एक आध जगह पे हो भी जाए तो हमें उसे ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना और उसको रेक्टिफाई भी करना है। दिस इज़ व्हाट वी डू। ठीक हो गया, ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना जी, और उसको हल भी करना है। सर, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं मैं खालिद साहब की बात को, कि इस सिलसिले में अभी होम डिपार्टमेंट से हमारी मुलाकात हुई है, और एक सेकेंडरी वर्किंग ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि चाइनीज़ की प्रॉब्लम जो है वो सुनी जाती है और देखी जाती है। इसमें कौंसल जनरल साहब भी शामिल हैं और पूरे सारे डिपार्टमेंट भी शामिल हैं। उसके अंदर अभी मैंने एक प्रपोज़ल दिया था कि एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक सेल जो है हम अपने चैम्बर में बना रहे हैं, कि जो कि आपका लीगल सिस्टम है वो चूँकि इस तरह का है कि उसमें बहुत लंबी आपको हिंड्रेंसेस हैं, काफ़ी हिंड्रेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और एक गैर मुल्की आदमी के लिए उस सिस्टम को समझने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए और बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। उस सारे सिस्टम को बाईपास करते हुए एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर वो हमने चैम्बर में प्रपोज किया, जिसको कि मान लिया गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अभी अच्छा, इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर जो है, इसमें क्या दोनों फरीकैन को सुना जाएगा? जी, दोनों। जो शिकायत कुनिंदा अगर पाकिस्तानी है, गरीब आदमी है, क्या उसको भी सुना जाएगा या फिर बिजनेस इंटरेस्ट को ही देखा जाएगा? नहीं, ये बड़ी अहम बात है आपने जो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा कौमी तशख़्ख़ुस ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान वाला मामला जो है ना, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि चैम्बर्स जो होते हैं ये मीडिएटर का किरदार अदा करते हैं, मीडिएशन करवाते हैं। चैम्बर का काम ये बिल्कुल नहीं है कि किसी एक फरीक के हक में पार्टी नहीं हुआ करती, पार्टी नहीं बन सकती, पॉसिबल नहीं है, हमारा काम ही नहीं है ये। अब और इसमें आपको ये भी बता दूं कि ये जो बनेगा ADR सेल,
یہ ہائی پاورڈ ہے، اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شامل ہوں گے، مختلف ایجنسیز کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شامل ہوں گے. ویری کوئکلی آخری کوشچن کرنا چاہوں گا صلاح الدین صاحب، کتنے پاکستانیوں کے ڈسپیوٹ آج تک اگر آپ کے پاس کوئی رف اسٹیٹس ہیں ٹورڈ دا کمپنیز اینڈ دا پیپل فرام چائنا ریزالو کیے گئے ہیں آپ کے پلیٹ فارم؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، ہماری تو پوری کوشش ہے. اس میں ابھی ایک شینڈانگ ہائی اسپیڈ والے ایک بہت بڑا گروپ ہے. میں آپ کے نالج کے لیے بتاؤں کہ ان لوگوں کی جو ٹوٹل ایسٹس ہیں $150 بلین ہے. بس اس لیول کے لوگ ہیں، اور پاکستان کی جی ڈی پی $300 ارب سے تھوڑی زیادہ ہے. تو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ ان کو بھی پرابلمز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے پرابلم چونکہ ڈیولپڈ کنٹری سے ڈیولپنگ کنٹری میں آنے، ہم تو ایکچولی انڈر ڈیولپڈ ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. خالد صاحب سیم کوشچن فار یو کہ آنے والے دنوں میں بحیثیت ایک پاکستانی when we look towards چائنا اور چائنیز بزنس کمیونٹی کی طرف، تو ہمارے بہت سارے ہوپس ہوتے ہیں اور ہماری توقعات بہت بلند ہوتی ہیں. ان کیس خدا نخواستہ کل کو کوئی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، کوئی سچویشن ہوتی ہے، آپ لوگوں کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان دا فیور آف دا لوکلس. دیکھیے اس پہ یہ ہے کہ جس طرح صلاح الدین صاحب نے کہا کہ ہماری پہلی کوشش یہی ہوگی کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں، چاہے وہ امپلائیز ہیں، چاہے وہ کمپنیز ہیں، ہم ان کے جو مفادات ہیں اس کو خیال رکھیں، کیونکہ دس از ایوری ویئر. ہر ملک اپنے شہری کا خیال سب سے پہلے رکھتا ہے کیونکہ وہ فرسٹ سٹیزن ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہی کوشش کریں گے یا کر بھی رہے ہیں کہ جو پاکستانی کمپنیز ہیں یا جو چائنیز کمپنیز کے جو امپلائی ہیں، ان کے لیٹ سے کوئی چائنیز کمپنی آتی ہے تو کچھ امپلائیز جن کو جاب مل رہی ہے تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ چائنیز کمپنیز کے کریڈینشلز کیا ہیں، یا یہ کمپنی لیگل ہے، ان کا کوئی سیکیورٹی کی ایشو کو تو نہیں ہے کوئی اس طرح. تو وہ پھر ہم ان کو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور ان کو کنفرمیشن بھی دیتے ہیں کہ یس دے کین پروسیڈ. تھینک یو ویری مچ جی. خالد رفیق چودھری صاحب اور صلاح الدین حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اینڈ دے آر دا برج بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. اور یہ دوستی کو مستحکم کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم ہے، آبویسلی گورنمنٹس اپنے تائیں بہت سارا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، لیکن چیمبر آف کامرس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوا کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہی وہ میگنٹس ہوتے ہیں، میں ان کو میگنٹ سمجھتا ہوں، جو فائنینشیل میگنٹ ہوتے ہیں، اور دونوں ممالک کے مابین تجارت کو انہی کے ذریعے فروغ دیا جا سکتا ہے. دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ دونوں ممالک کی دوستی بہترین بنائے اور پاکستان کو اس جنگ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ نصیب ہو چکے. اجازت چاہیں گے. السلام.